AR وائس کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا گاؤں جہاں پر 400 سال سے کسی عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا۔ اس گاؤں کی ایسی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی عورت بچے کو جنم نہیں دے سکتی؟ دوستوں اس ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کے نیچے بنے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی چینل پر کوئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو بھارتی گاؤں مدھیہ پردیش میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں کے رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ اس گاؤں میں پچھلے 400 سال سے کسی عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے ضلع راج گڑھ میں واقع گاؤں سنکا شام جی کے رہائشیوں کا ماننا ہے کہ گاؤں کی حدود میں کوئی عورت بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ ماضی میں اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یا تو بچہ پیدائشی طور پر معذوری کا شکار تھا یا پھر زچہ بچہ میں سے کوئی ایک اپنی جان گنوا بیٹھا۔ گاؤں والوں کا عقیدہ ہے کہ 17ویں صدی میں گاؤں میں مندر تعمیر کیا جا رہا تھا، لیکن ایک عورت مندر بنانے کے کام میں ہاتھ بٹانے کے بجائے گندم پیسنے میں لگی ہوئی تھی، جس پر دیوتاؤں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بددعا دی کہ گاؤں میں کوئی عورت بچہ جنم نہیں دے گی۔ اس وقت سے عورتیں گاؤں کی حدود میں بچہ جنم نہیں دیتی۔ گاؤں کے سرپنچ نریندر گرچار کا کہنا ہے کہ گاؤں کی 90% خواتین زچگی کے لیے گاؤں کے قریب ایک ہسپتال جاتی ہیں اور ہنگامی صورتحال ہو تو خاتون کو فوری طور پر گاؤں کی حدود سے باہر لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کے لیے ایک خاص کمرہ تعمیر کیا گیا ہے اور وہاں بچے کو جنم دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک خبر کے مطابق مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایسے عجوبے پائے جاتے ہیں کہ جن کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ ایک ایسا ہی عجوبہ ریاست مدھیہ پردیش میں بسنے والے کنڈے قبیلہ کے، جہاں کسی بھی خاتون کو بیوہ نہیں رہنے دیا جاتا، چاہے اس کی شادی اس کے اپنے ہی پوتے سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس قبیلے کی روایات ہے کہ کوئی بھی خاتون بیوہ نہیں رہ سکتی۔ اس روایات کے تحت مرنے والے شخص کی بیوہ کی شادی اس کے خاندان میں دستیاب کسی بھی مرد سے کر دی جاتی ہے۔ اگر مرنے والے کا بھائی یا کزن وغیرہ دستیاب ہو تو اس سے شادی ہو جاتی ہے، ورنہ خاندان کے کسی بچے سے شادی کر دی جاتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بچہ بھی دستیاب نہ ہو تو اس عورت میں کسی دیگر خاندان کی خاتون بیوہ کو چاندی کی چوڑیوں کا تحفہ دیتی ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتی ہے، اور یوں ایک کا خاوند دوسری کا بھی خاوند بن جاتا ہے۔ گونڈ قبیلے کے گاؤں بھیانگا سے تعلق رکھنے والے شخص پتی رام نے بتایا کہ جب اس کے دادا کا انتقال ہوا تو وہ محض 6 برس کا تھا۔ اس کی بیوہ دادی سے شادی کے لیے کوئی بھی مرد موجود نہ تھا، لہٰذا اس کی دادا کی موت کے 9 دن بعد فیصلہ کیا گیا کہ بیوہ دادی چامری بائی کی شادی اس کے 6 سالہ پوتے سے ہوگی۔ پتی رام کا کہنا ہے کہ اس رسم کو ناتی پاتو کا نام دیا جاتا ہے، جس کے تحت اس کی شادی دادی کے ساتھ ہو گئی۔ پتی رام نے بتایا کہ جب وہ جوان ہوا تو اس نے ایک اور عورت سے شادی کر لی، مگر جب تک اس کی دادی زندہ رہی وہ عورت دوسری بیوی کی طور پر زندگی گزارتی رہی۔ اس قبیلے کے لوگ پڑھ لکھ جائیں یا بڑے شہروں میں منتقل ہو جائیں تب بھی اپنی روایات پر عمل جاری رکھتے ہیں۔ قبائلی رہنما گلزار سنگھ مرکم کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں کے 2 نوجوان بھوپال شہر میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن انہوں نے بھی قبائلی روایات کے مطابق دیور پاتو شادی کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ روایات صرف علامتی نہیں ہے بلکہ اس کا معاشرے میں حقیقی مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کمسن بچے کی شادی اس کی دادی کے ساتھ ہو جائے تو بچے کو خاتون کا حقیقی خاوند سمجھا جاتا ہے اور اس خاندان کے سربراہ کا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔